چین نے امریکہ پر خلا کو عسکری مقاصد کے لیے مسلح کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس سے قبل بیجنگ حکومت نے آبنائے تائیوان سے امریکی بحریہ کی ایک آبدوز شکن جہاز کے گزرنے پر واشنگٹن حکومت سے احتجاج کیا تھا۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان کرنل ٹان کیفائی نے کہا کہ سن 2019 میں امریکہ کی جانب سے اسپیس فورس کی تشکیل کے اعلان نے خلائی سیکیورٹی اور عالمی اسٹریٹجک استحکام پر منفی اثرات ڈالے ہیں۔ اس بیان میں چینی ترجمان نے کہا کہ حالیہ عرصے میں امریکہ نے خلا میں عسکری سرگرمیاں بڑھائی ہیں۔ ماسکو: روس اپنے ہاں نجی جنگجو گروپوں کو قانونی تشخص دے سکتا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ نجی سیکیورٹی کمپنی واگنر گروپ کی مختصر دورانیے کی بغاوت کے بعد حکومت نے نجی سیکیورٹی گروپوں سے متعلق سخت رویہ اپنانے کا اعلان کیا تھا۔ ماسکو حکومت کے ترجمان دمتری پیسکوف نے جمعے کے روز صحافیوں سے بات چیت میں کہا کہ روسی حکومت ایسے گروپوں اور پرائیویٹ فائٹرز پر زیادہ کنٹرول کے لیے اقدامات کر سکتی ہے۔ بوڈاپیسٹ: متعدد ممالک کے سفارت خانوں کی جانب سے ہنگری کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ہم جنس پسندوں سے متعلق امتیازی رویہ ترک کرے۔ جمعے کے روز 38 ممالک کے سفارتی مشنز نے ایک مشترکہ بیان میں بوڈاپیسٹ حکومت سے کہا کہ وہ ہم جنس پسندوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ ہنگری میں ہفتے کے روز ہم جنس پسند افراد ایک بڑی پریڈ کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اس تناظر میں مختلف ممالک کی جانب سے ہم جنس پسندوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ جکارتہ: امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ بحیرہ جنوبی چین اور بحیرہ مشرقی چین میں نیویگیشن کی آزادی برقرار رہنا چاہیے۔ انہوں نے تائیوان کے قریب چینی عسکری مشقوں کے تناظر میں کہا کہ یہ بحری راستے ہر حال میں کھلے رہنا چاہیے۔ آسیان تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب میں بلنکن کا کہنا تھا کہ آبنائے تائیوان کے آس پاس کے علاقوں میں سمندری نقل و حرکت کی آزادی کو ہر حال میں قائم رکھا جائے گا۔ یہ بات اہم ہے کہ چین اس پورے علاقے کو اپنی ملکیت قرار دیتا ہے، تاہم انڈونیشیا اور ویتنام سمیت مختلف دیگر ممالک بھی اس علاقے کی ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ دی ہیگ: بین الاقوامی فوجداری عدالت نے سوڈانی خطے دارفور میں قتل، ریپ اور دیگر پرتشدد واقعات کی تفتیش کا اعلان کیا ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے اقوام متحدہ کو بتایا کہ دارفور کے خطے میں رواں برس اپریل سے ہلاکتوں، جنسی جرائم اور پرتشدد واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سوڈان میں مسلح افواج اور ریپڈ سپورٹ فورس کے درمیان اقتدار اور اختیار کی لڑائی جاری ہے اور ایسے میں سینکڑوں افراد ہلاک جبکہ 3 ملین سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں۔ رواں ہفتے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرش نے کہا تھا کہ سوڈان مکمل خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے، جس کے اثرات بر اعظم افریقہ کے دیگر ممالک پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ پیرس: فرانسیسی صدر امانوئل مکروں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو فرانس کا اعلیٰ ترین اعزاز دیا ہے۔ یہ ایوارڈ ان دنوں فرانس کا دورہ کرنے والے مودی کو آج جمعے کو منائے جانے والے فرانسیسی قومی دن سے پہلے گزشتہ شام منعقد ایک تقریب میں دیا گیا۔ فرانسیسی صدارتی دفتر کے مطابق مودی کو یہ اعزاز فرانس اور بھارت کو قریب لانے اور دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور اعتماد بڑھانے کی کوششوں پر دیا گیا ہے۔ فرانسیسی زبان میں اپنے ایک ٹویٹ میں مودی نے اس ایوارڈ پر فرانسیسی صدر مکروں کا شکریہ ادا کیا۔ ماسکو: روسی پارلیمان کے ایوان زیریں دوما نے تبدیلی جنس کو غیر قانونی قرار دینے کا بل منظور کر لیا ہے۔ اس نئے قانون کے مطابق کسی بھی شہری کو اپنی جنسی شناخت تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوما کے سربراہ ولاچسلاو وودن اور مختلف جماعتوں نے مشترکہ طور پر یہ قانونی بل پیش کیا تھا، جسے پارلیمان نے بھاری اکثریت سے منظور کر لیا۔ بیجنگ: چین میں ایک کنڈرگارٹن کی ایک استانی کو 25 بچوں کو زہر دینے کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان 25 بچوں میں سے ایک ہلاک ہو گیا تھا۔ 40 سالہ وانگ پر بچوں کو پورج میں سوڈیم نائٹریٹ نامی زہریلا مادہ شامل کر کے کھلانے کا جرم ثابت ہو گیا تھا۔